اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ منہاج وومن لیگ UK کے زیر اہتمام منعقدہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد۔ آج کی اس پرنور محفل میں آپ کی میزبان نجم النساء آپ کو اس روحانی اور وجدانی محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پرفتنہ دور میں بھی آج ہم سب جمع ہیں اور اس ہستی کے حوالہ سے ذکر کریں گے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ دنیا نہ بناتا۔ میلاد شریف اشاعت علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، جو کہ علوم میں بڑی فضیلت والا علم ہے۔ میلاد شریف سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ من احب شیئا اکثرا ذکرہ، یعنی جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہو تو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ سورہ عالم نشرح میں ارشاد ہے ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ذرا آج سے 1400 سال قبل کے انسانی معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انسانی بدبختی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ساری انسانیت نہ صرف مسائل میں گری ہوئی تھی بلکہ اپنی خودکشی کا سامان فراہم کر چکی تھی۔ قرآن مجید نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کی جامعہ مگر مختصر تعبیر کے ذریعے نقشہ کھینچا ہے۔ انسانی زندگی کا وہ کون سا پہلو تھا جس سے انسانیت رسوا نہ ہوئی تھی؟ ایسے تاریک اور انسانیت سوز ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور 23 سال کے مختصر عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حیات انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت نمونہ نہ۔ سامعین عزیز وقار، آج انسانیت ایک بار پھر دور جاہلیت کی طرف لوٹ رہی ہے، جسے جاہلیت جدیدہ کہا جا سکتا ہے۔ آج جاہلی اطوار نیا لبادہ اوڑھ کر سامنے آ رہے ہیں۔ دور جاہلیت کا وہ کون سا بگاڑ ہے جس کی ترقی یافتہ شکل جدید معاشرے میں نہ پائی جاتی؟ آج پھر انسانیت مسائل کی دلدل میں پھنس چکی ہے۔ دنیا ہر قسم کے نظاموں کو آزما چکی ہے۔ سارے نظام ہائے حیات انسانی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب انسانیت کے لیے ایک ہی نسخہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور وہ نسخہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے عملی استفادہ ہمیں مسائل کی دلدل سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے دکھ درد کا علاج پنہاں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال، عادات و اطوار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام تفصیلات کو جس اہتمام کے ساتھ نقل فرمایا ہے، تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج کی محفل میلاد کا آغاز کرتے ہیں۔ محفل کا آغاز
اس بابرکت ذات سے ہوگا جو بہت رحیم اور بہت کریم ہے، جو میری اور آپ سب کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی دوسرا، تو کبیر ہے، تو علیم۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ لطافتیں، یہ عنایتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلو میں ہے تو شمیم ہے دعائے بسمل نیم جاں، ہے دعائے بسمل نیم جاں کہ میری خطاؤں کو بخش دے، ہے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو علیم ہے، تو رحیم ہے، تو علیم ہے، تو رحیم ہے۔ تلاوت کلام پاک سے ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں گی عفیفہ احمد اسکاٹ لینڈ زون سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی عفیفہ احمد جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہی تھی۔ ان کا اتنی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ہم سب کا سماعت کرنا خداوند کریم قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سبھی بخوبی آگاہ ہیں کہ منہاج وومن لیگ یو کے نے کوئز کمپٹیشن رکھا ہے جو کہ ہمارا 12 دنوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے، جو خواتین اس کوئز کمپٹیشن میں تمام سوالات کے جوابات دیں گے ان کو 17 اکتوبر کو ہمارا جو فائنل پروگرام ہوگا میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں پورا اندازی ہوگی۔ پہلا جو پورا ہے وہ عمرے کے ٹکٹ کا ہے، جو سیکنڈ پرائز ہے وہ میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحریر کردہ کتاب ہے، اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو انعام رکھا گیا ہے وہ بھی ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحریر کردہ کتاب منہاج السنت۔ ہمارا جو 17 اکتوبر کو ہماری محفل ہوگی اس کی ہماری مہمان خصوصی ڈاکٹر باجی غزالہ حسن قادری صاحبہ ہوں گی، جو کہ صدر منہاج وومن لیگ انٹرنیشنل ہیں۔ آپ سب اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیں، اور ابھی میں آج کے دن کا جو کوسچن ہے آپ سے پوچھوں گی، اس کا جواب آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر پر اپنے نام اور اپنے ایڈریس کے ذریعے اور درست جواب کے ذریعے اس پر سینڈ کریں۔
سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو تشریف لے گئے؟ What was the Islamic date and month when the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had معراج؟ میں سوال ریپیٹ کیے دیتی ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو تشریف لے گئے؟ What was the Islamic date and month when the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had معراج؟ سوال کا جواب اسکرین پر دیے گئے نمبر پر سینڈ کریں. اب ہم ذکر کرتے ہیں اس شاہد مطلق کا جو کن سے لے کر فیکون تک کے تمام مراحل کا عینی شاہد ہے. جس معتبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مدینے کی گلیوں میں پڑ جائیں تو خدا ان گلیوں کی پاکی کی قسم خود اٹھاتا ہے کہ جس کا وجود گلدستہ نبوت میں بہار کا ضامن ہے، جس کی سانسوں کی مہک صبح کی بکارت ہوا مدینہ کی گلیوں میں اپنی خوشبو کے خالی کٹورے لیے پھرتی ہے اور بھیک مانگتی ہے کہ جس کی پیشانی سے پسینہ ڈھلے تو یوسف علیہ السلام جیسے حسینوں کو حسن عطا ہو، کہ جس کے لہاب دہن کی یہ تاثیر ہو کہ پل بھر میں کڑوے قومیں میٹھے ہو جایا کرتے ہیں. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس دل میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں، اور میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. میں دعوت دیتی ہوں محترمہ عائشہ احمد اور ان کی ساتھیوں حنین فاطمہ، عفیفہ احمد کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. عائشہ احمد اور ان کی ساتھی. Assalamu alaikum. We'll be reading some Urdu, Arabic, and English nasheeds. Please join in with us. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil
next nasheed we will be reading is the Kalam by Imam Zainul Abidin. إن الديار ريح الصبا يوما إلى أرض الهرم إن الديار ريح الصبا يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه
उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से भी निराता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी निराता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है, उन्हीं के जिक्र से रोशन रुते फिर लौट आती है। नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है, दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है। तेरी रातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, तेरी नातें सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबू मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, बड़ी खुशबू मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। घर उजड़े मसाला है मोहम्मद नाम ऐसा है। The next poem we're going to read is very famous, so please try and join in. बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं। ऐ जलवाए जाना
दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। पीने को तो पी लूंगा,
بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے، سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے، طیبہ سے دل کی ڈور ملی تھی ابھی ابھی، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، اس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ یہ تھی عائشہ احمد، حنین فاطمہ اور عفیفہ احمد جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا کوئز کمپٹیشن کا 8واں کوسچن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو تشریف لے گئے؟ What was the Islamic date and month when the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had Miraj؟ سوال کا جواب آپ سکرین پہ دیے گئے نمبر پر اپنے جواب، اپنے نام اور اپنے ایڈریس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کو اتنا جامع کیا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہے اللہ چونکہ دلیل کمزور تھی اس واسطے ہمیں تیرا پتہ نہیں چل سکا، چونکہ گواہ میں کمی تھی اس واسطے ہم تجھے پہچان نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل اور اپنے گواہ کو اتنی جامعیت دی، اتنا حسن و جمال دیا، اتنا علم دیا، اتنا کمال دیا کہ جو شخص بھی عادل مزاج ہو ان کے چہرہ نور کو دیکھتا ہے تو اسے یقیناً رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے معرفت خداوندی کا تحفہ میسر آتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ملتمس ہوں باجی رخسانہ منہاجن، ہیڈ آف عرفان الہدایہ میڈ لینڈ زون، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ رخسانہ باجی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ یوکے کے زیر اہتمام 12 روزہ میلاد سیریز کی 8ویں نشست میں حاضر ہیں۔ میں آپ سب کو آج کی نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ نظر نظر کو قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، ہوا میں اتنا خمار کیوں ہے، چمن چمن پہ نکھار کیوں ہے، کلی کے ہونٹوں پہ ہے تبسم، درخشاں اتنی بہار کیوں ہے، یہ کون زلفیں سنوار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، نظر نظر میں سوال کیوں ہے، فروزاں اتنا جمال کیوں ہے، جہاں میں توحید کی صدا ہے، صنم قدوں پہ زوال کیوں ہے، یہ کون وحدت شعار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، صدا یہ آئی کہ نور آیا، نبی کا وقت ظہور آیا، مناؤ خوشیاں لٹاؤ نغمے، جمال رب غفور آیا، جہاں پہ ہر سو نکھار آیا، ہمارا جانے بہار آیا، نظر نظر کو قرار آیا، ہمارا جانے بہار آیا،
بڑی شادماں ہے یہ امت تمہاری، سرے حشر ہوگی شفاعت تمہاری، ہوا عرش پر شور صلی علی کا، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری، یہ اسم محمد ہی ہے اسم اعظم، یہ قرآن ناطق ہے صورت تمہاری، یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی، سلامت رہی کر یہ نسبت تمہاری۔ آج ہم قرآن اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق و محبت کے والہانہ جذبات اہل ایمان کے دلوں میں فروغ پائیں۔ جب کسی حسین کے حسن دل پذیر کا تذکرہ کیا جائے تو دل بے اختیار کھنچے چلے آتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں والہانہ پن ہی ایمان کا حقیقی کمال اور اطاعت اور اتباع کی صحیح بنیاد ہے۔ کتب احادیث اور محدثین علماء کرام سب نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و فضائل پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور شمائل و فضائل کے باب میں قرآن سے بڑھ کر زیادہ مستند اور معتبر ذریعہ کوئی نہیں۔ قرآن نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا مبارک اور حسن مجسم کا ذکر ایسے بلیغ اور دل آویز انداز میں کیا ہے کہ مشتاقان جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر وجد میں آ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں عشق و محبت کے ایسے چراغ چل اٹھتے ہیں جنہیں حوادث زمانہ کی کوئی آندھی گل نہیں کر سکتی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کائنات ارض و سما میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی محبوب رب کونین سید المرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ آپ کے شمائل و فضائل کے بارے میں بیان کرتے اور لکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ ایسا قلم کہاں سے لائیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کے اوصاف کو قلم بند کر سکے۔ ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈیں جن سے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو سکے۔ تقدیر کا کہتا رہا بلندیوں پر جا کے، نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ٹھہر گیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ تخلیق کے سانچے ڈھلتے رہے مگر ایسا کوئی سانچہ نہ ڈھلا ہے نہ ڈھلے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن نازل فرمایا، قرآن شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے پر نور سے لے کر اخلاق و کردار تک، آپ کی گفتار سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، آپ کی ایک ایک ادا تک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سیرت مطہرہ کو اہل ایمان کے لیے کامل اسوہ حسنہ اور خوبصورت ماڈل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت حسین نمونہ حیات ہے۔ گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطہ حیات اگر کوئی ہے تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ آپ کے شمائل و خصائل مبارکہ ہی دراصل آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نہ کوئی آپ جیسا کامل انسان بنایا ہے اور نہ بنائے گا، کیونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہوئی بلکہ تمام کمالات انسانی اوصاف اور اخلاق کی تکمیل بھی بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو چکی ہے، اور آپ کو تمام صفات الہیہ اور اخلاق الہیہ کا مظہر اتم بنا کر بھیجا، اور آپ کے اخلاق کی اس بلندی کی خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہیں۔ آپ کے اخلاق قرآن کا آئینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر اس چیز کے لیے نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود میں آئی، اور یقیناً کائنات کی ہر شے آپ کے بعد ہی وجود میں آئی۔ آپ ہی نمونہ حیات ہیں کل کائنات کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر خوبی، ہر کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شان یکتائی سے نمایاں ہے، اور جو چیز آپ کی ذات میں موجود نہیں وہ خوبی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ازل سے رب کا فیصلہ ہے۔ تخلیق کے دائرے میں کوئی ایسا عملی، فکری، وجدانی، روحانی، ایمانی، اخلاقی اور عملی کمال ممکن نہیں جسے دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کہیں اور پا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت معراج تخلیق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معیار زندگی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں یہی تو آشکار ہے۔ زندگی کا سرچشمہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے۔ خدا کے ساز تخلیق کی پہلی صدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہی کے پیکر نور سے کونین میں ہر سو زندگی پھیلی، اور آپ ازل سے ابد تک سب بہتے دھاروں کا سنگم ہے۔ آپ کا کلام سراسر وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، آپ کا کلام جو کچھ بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وحی الہی ہے۔ آپ کی ذات انسانیت کے لیے فیض رساں ہے، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا حسن ایسا کہ خدا نے کتنے حجابات میں چھپا رکھا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور کسی نے کیا کہا، کیا خوب کہا، حسن یوسف ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی انوار کی بات۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت آپ سرخ پوشاک سے بتن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا۔ مجھے آپ چاند سے کئی درجہ بڑھ کر حسین نظر آئے۔ چمن کی دلکشی کیا ہے، گلوں کی تازگی کیا ہے، رخ سرکار کے آگے قمر کی چاندنی کیا ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین و جمیل، روشن، شگفتہ و شاداب تھا۔ آپ کا نورانی چہرہ جب آپ خوش ہوتے تو یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ کے چہرہ اقدس میں نمایاں ہونے لگتا۔ گلوں کی نکہت، قمر کی طلعت رخ نبی کی ضیاء میں دیکھی، وہی چمک ہے، وہی دمک ہے جو سورہ والضحیٰ میں دیکھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا حسن و جمال آپ کا کہ دنیا کے تمام حسینوں سے بڑھ کر، اتنے کمالات آپ کے جو تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کو عطا ہوئے، جو سب اوروں میں کسی میں ایک تھا تو کسی میں کوئی دوسری خوبی یا کوئی معجزہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ سب کے سب کمالات، وہ تمام معجزات، وہ سب ایک جگہ رکھ دیے۔
حسن یوسف تم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن در تو تنہا داری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن نے آپ کو سراپا نور قرار دیا۔ شاد باری تعالیٰ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ چکا اور روشن کتاب۔ یہاں دو نوروں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کائنات میں بھیجا۔ ایک نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ، اور دوسری کتاب الہی جس کے سراپا ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا حسن و جمال کو قرآن نے ایک اور مقام پر اس طرح سے بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کا نور ایک ایسے طباق جیسا ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خالق کل نے خود کو آسمانوں اور زمینوں کا نور قرار دیا۔ در حقیقت قرآن مجید یہاں استعاراتی زبان کے طور پر نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کر رہا ہے، جس سے آسمانوں اور زمینوں کے شبستان روشن ہیں، جو در حقیقت نور الہی کا مظہر اتم ہے۔ تفسیر مظہری میں صراحت کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام خازن اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ضمن میں سوال کیا کہ مجھے باری تعالیٰ کے ارشاد مثل نور ہی کا مشکاہ کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس آیت مذکورہ میں باری تعالیٰ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مشکاہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس ہے، اور زجاجہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، جبکہ مصباح سے مراد صفت نبوت ہے جو شجر نبوت سے روشن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے آپ کے حسن و جمال کو سراجم منیرہ یعنی کہ روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ایک قرآنی استعارہ ہے۔ سراج لغت میں آفتاب یا چراغ کو کہتے ہیں، اور منیرہ اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو روشن کر دے۔ اس طرح ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسے چراغ کی مانند ہے جو ہمہ وقت نہ صرف خود روشن ہے بلکہ چاروں طرف روشنی بانٹ رہا ہے، اور نہ صرف خود نور ہے بلکہ ظلمت کدائے عالم کو بھی بقائے نور بنا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائے، اس دن سے ہمیں گھر میں چراغ جلانے کی حاجت نہ رہی، کیونکہ آپ کے چہرہ اقدس کا نور چراغ سے زیادہ منور تھا۔ جب ہمیں کسی جگہ چراغ کی ضرورت ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر وہاں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام جگہ روشن ہو جاتی۔ امام ابن سبا سے منقول ہے کہ جس دن آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام شہر کی ہر شے روشن ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک اندھیری رات وہ بستر پر تھی، ان کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ وہ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نور کی شعائیں نکلنا شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی نور کی وجہ سے مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی تمثیل و تشبیہ سے، کبھی رمز و اشارہ سے، کبھی کنایہ و مجاز سے، کبھی صراحت اور کبھی وضاحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا اور نور مجسم کا ذکر کیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شخصی عظمت کا پہلو خوب اجاگر ہو۔ منشا و مقصود اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سے اہل ایمان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق و محبت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ محبوب کی تقلید و اتباع سے مشام جان لذت و حلاوت کی چاشنی محسوس کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے نہیں پکارا، قرآن میں اور نبیوں کو ان کے ناموں سے مخاطب فرمایا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو مخاطب فرماتے ہوئے باری تعالیٰ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبتاً اور تشریفاً القابات اور خطابات سے یاد فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل کہا تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر، اور کہیں طٰہٰ اور کہیں یاسین جیسے پیارے الفاظ سے پکارا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے وقت کتنی مٹھاس اور محبت کی حلاوت ہے ان الفاظ میں، اور یہ امت کے لیے، ہم سب کے لیے تعلیم بھی ہے کہ جب خدا کی ذات خالق ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نام سے بلانا گوارا نہیں کرتی تو پھر یہ بہت ہی ضروری ہے، بدرجہ اتم لازم ٹھہرتا ہے کہ اس بارگاہ جہاں پناہ میں ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور اس بارگاہ عالی مرتبت میں ان کا سر ہمیشہ تعظیم سے جھکا رہے۔ مگر یہ کیفیت صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات استودع سے والہانہ محبت اور عشق کمال درجے کا ہو، اور مقصد بیان شمائل سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں ایسا محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی، محبت ہی ایمان کا کمال ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور گیسوئے عنبری کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر، اعضائے مبارکہ یعنی چہرہ انور، گیسوئے مبارک اور چشمان مقدس تک کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن چڑھے یعنی عروج سرکار دو عالم کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ کہ رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہاں تشبیہ کے پیرائے میں چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کا ذکر والضحیٰ کہہ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر سیاہ رات کی طرح چھائی ہوئی زلفوں کا ذکر واللیل کہہ کر کیا گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عرفان القرآن کے ترجمے میں، جو کہ مختصر تفسیر بھی ہے، والضحیٰ کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، یا قسم ہے اے حبیب مکرم چاشت کی طرح آپ کے چہرہ انور کی جس کی تابانی نے تاریک روحوں کو روشن کر دیا ہے، یا قسم ہے وقت چاشت کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی جس کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیا۔ واللیل اذا سجا کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اے حبیب مکرم قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کی زلف عنبری کی جب وہ آپ کے رخ زیبا یا شانوں پر چھا جائے، یا قسم ہے رات کی طرح آپ کی حجاب ذات کی جبکہ وہ آپ کے نور حقیقت کو کئی پردوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان آنکھوں کا ذکر جو کہ اپنے حوصلے، اعتماد، ہمت اور عزم و یقین کے باعث اس ارشاد ربانی کا مصداق ٹھہری، ما زاغ البصر وما طغی، یہ جھپکی نہ حد سے بڑھی۔ آپ کی بصارت اس درجہ طاقت اور وسعت کی حامل تھی کہ شب معراج کمال ہوش کے ساتھ مشاہدہ جمال میں محو رہیں۔ آقا دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کے ذکر کے بعد قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے جو رسول نے دیکھا قلب نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ آپ کے قلب اطہر کو اللہ رب العزت نے وہ حوصلہ، وہ قوت اور استقامت عطا فرمائی تھی کہ سخت نامساعد اور کٹھن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں لغزش نہ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور ہی تھا جسے بارگاہ سمدیت سے اس قدر قوت عطا ہوئی تھی کہ 23 سالہ مبارک زندگی کے دوران اس پر قرآن اتارا جاتا رہا لیکن کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا، بلکہ اس قرآن کی بدولت اسے بے پایہ قوت اور طمانینت کا خزینہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مشقتوں کے بوجھ ختم کرنے کے لیے آپ کو شرح صدر کی دولت عنایت فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے علم نشرح لک صدرک۔ اسی طرح ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا بیان بھی اسی انداز میں کیا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر، آپ کے تذکروں میں کمی کی بجائے مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آیت مذکورہ میں تمام کائنات کے خالق و مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو جو مقام بخشا ہے، آپ کو جس شان کریمانہ سے نوازا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے امید افزا آیت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکریاں مارنے کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا فعل قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنا قرار دیا۔ شمائل کے باب میں قرآن مجید اس بنیادی نقطے کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے قلوب میں ادب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم جا گزین ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو اپنا شعار حیات بنا لیں۔ عشق و محبت کا وہ مقام جہاں جنید و بایزید بھی اس بارگاہ بے کس پناہ میں سراپا ادب اور دم بخود نظر آتے ہیں۔ ہر بندہ مومن کے ایمان کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے ہمیں دولت ایمان ملی، جن کے ذریعے عرفان حق نصیب ہوا، جن کا وجود ہر نعمت کی تخلیق اور فروغ کا باعث بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ کر سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت قرار دیا اور تاجدار ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر سارے خزانوں کی چابیاں تھما دیں۔ آپ کا سینہ علم نشرح ہے تو چہرہ مبارک کو وَالضُّحَىٰ اور زلفوں کو وَاللَّيْلِ کہہ کر رب نے قرآن میں فرما دیا کہ خود رب اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہ نبی جن کا مقام مقام محمود ٹھہرا اور جن کے ذکر کی رفتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ رفعنا لک ذکر کہہ کر جس کا ذکر ہر شے سے بلند کر دیا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، اور یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں وہ تیرا ظہور جلال ہے،
یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی وہ تیرا غبار جمال ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں آپ کی ذات مبارکہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یعنی تکمیل ایمان کے لیے یہ بات بھی شرط ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر، سب سے بہتر، بے نظیر اور بے مثال سمجھیں۔ امام زرقانی، امام قرطبی کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہم پر مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اگر آقا کائنات کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتی۔ وہ نبی کے جن کی غلامی کا شرف پانے کو موسیٰ علیہ السلام بے قرار رہے، وہ نبی کے جن کے نالین پاک کے تسمے باندھنا عیسیٰ علیہ السلام کے دل کی آرزو ٹھہری، وہی نبی کے جن کے ساتھ اپنے نسب کا رشتہ جوڑنے کی تمنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان پر دعا بن کر مچلنے لگی، وہی کہ جس کے ذکر کی خاطر یہ ساری بسم کونین کی ساری رونق ہے، وہی کہ جس کی شان محبوبی دکھانے حشر کی محفل سجے گی، اور وہی کہ جو اس روز مقام محمود کا یگانہ تخت نشین ہوگا، اور وہی کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجے گا، وہ رحمت تمام ہیں دنیا ہست و بود میں، آپ نہ ہوتے تو کائنات کی ہر کھیتی بنجر رہتی، ہر دل پتھر رہتا، کل مخلوق اندھیرے میں ڈوبی رہتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو درخشاں ہے ہر ایک ذرہ کونین، آپ کے نالین کی گرد آج بھی ہر سمت بہاریں بانٹتی ہے، آپ کے دامان کرم کا ہر جھونکا زمانے بھر کو مہکائے ہوئے ہے، نہ جانے کہاں کہاں ان کی خوشبوؤں کے جھونکے مشام جانے ایماں معطر کرتے پھرتے ہوں گے۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے، اور دھوپ سورج کی شعاؤں کو سمجھنے والوں یہ تو سرکار نے پردے کو اٹھا رکھا ہے، اور رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت سرکار کا دیوان بنا رکھا ہے۔ تو آئیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں، ان کے تذکرے کریں، ان کے حسین مکھڑے واللیل والی زلفوں کی باتیں کریں، ان کے انعامات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کی سیرت کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہی پیغام منہاج القرآن کا ہے، ان کی خاطر جینا، ان کی خاطر مرنا سیکھیں، ان کی غلامی، ان کی اتباع، اسی میں سکون ہے، نجات ہے، ان کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں رنگے جائیں، انہی کے نور سے روشن ہے جادائے ہستی، انہی کی ذات کو عکس کتاب کہتے ہیں، اسی میں سکون ہے، جو فیض اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، وہ فیض حضور کی امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نصیب ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ سرلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا یہ کمال۔ روح مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمائے میں، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ وہ سراپائے رحمت کبریا، کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا، یہ قرآن پاک ہے برملا۔ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق نگر وہی حق نما، وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ خدائے پاک نے خود کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی عائشہ احمد، حنین فاطمہ اور عفیفہ احمد کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور درود و سلام پیش کریں۔ يا ربي صلي على النبي المصطفى 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 ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا يا ربي صلي على النبي المصطفى يا ربي صلي على النبي وآله يا ربي صلي على النبي وآله يا ربي صلي على النبي وآله ما دامت الأفلاك تجري في السماء ما دامت الأفلاك تجري في السماء يا ربي صلي على النبي المصطفى قولوا له وتوسلوا وتوكلوا قوموا له وتوسلوا وتوكلوا قوموا له وتوسلوا وتوكلوا وانشدوا يا مادحين المصطفى وانشدوا يا مادحين المصطفى يا ربي صلي على النبي المصطفى يا عاشقين تولوا في حبه يا عاشقين تولوا في حبه يا عاشقين تولوا في حبه أستغفر الله الحبيب المصطفى أستغفر الله الحبيب المصطفى يا ربي صلي على النبي المصطفى يا ربي صلي على النبي المصطفى ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی عائشہ احمد اور ان کے ساتھی جو درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ ہمارا آج کا کوئز کمپٹیشن کا 8واں کوسچن، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو تشریف لے گئے؟ What was the Islamic date and month when the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had Miraj؟ سوال کا جواب آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر اپنے جواب، اپنے نام اور اپنے ایڈریس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، آج کے اس تو فتنہ دور میں آج ہم سب جمع ہیں اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم یہاں جمع ہو کر یہاں بیٹھ کر اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ مجھے اور آپ سب کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں اور ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ان کی سیرت پاک کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ کے طور پر لیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اس راہ راست پر لے کر چلیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنی میزبان نجم النساء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔